اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ آج بھی سارا دن یہی شور شرابہ، خان صاحب، حملہ، اعظم سواتی صاحب کل بھی کی ویڈیو اور بہت ساری چیزیں آئیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کے بالکل آخر میں ہم بات کریں گے ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب کے پیچھے کیوں خان صاحب اتنے لگے ہوئے ہیں، اور کیا ایسا مسئلہ ہے، کیا ان کو اتنی بڑی تکلیف ہے کہ بس ایک ہی بات پہ انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے، اور کبھی ان کے نام بگاڑتے ہیں کہ کچھ کرتے ہیں، مطلب شروع سے 2-2.5 مہینے سے ایک ہی بات پہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پوری اس پہ تفصیلاً بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب کی تکلیف اصل میں ہے کیا۔ جی، یہ بھی خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جی خان صاحب، کیا حال حوال ہے؟ ابھی تو خان ہے نا؟ الحمدللہ۔ ہاں؟ وہ نیازی خان ہے، اچھا، وہ نیازی خان ہے۔ میں نیازی نہیں ہوں۔ میں خان صاحب، اب یہ بتائیں مجھے یار، یہ بار بار جو چیزیں ہو رہی ہیں، کنٹینر کا ہوا، یہ حملہ ہے یا فیس سیونگ ہے؟ یہ بتا دیں۔ اعظم صاحب انڈین فلم میں دیکھتے ہیں نا، ہاں دیکھتے ہو، چل رہی ہے آج لوگوں نے اس کے ٹوٹے لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو سمجھ میں آئی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کے اندر کوئی سورسز نہیں ہے۔ آپ ایسی ذاتی رائے نہ لگائیے گا کہ جو ہے نا وہ پتہ لگے کہ جو شواہد ثابت کر رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، مجھے تو یہ فیس سیونگ لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں 7 دن مارچ چلیے، 7 دن میں کسی جگہ پہ بھی 5 سے 7 ہزار کراس نہیں کر پائے، وہ بھی لاہور نہیں کر پائے، لاہور میں نہیں۔ لاہور کے بعد تو خیر بالکل پوزیشن چینج تھی۔ ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اگر اسلام آباد اب اتنے لوگوں کے ساتھ پہنچے تو وہ ڈنڈے پڑیں گے اور مزاج درست ہو جائے گا۔ نہیں، اس میں ایک بات اور کر لو آپ کہ انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا کہ ہم 7 دن میں پہنچیں گے۔ نہیں، وہ تو آگے بڑھاتے رہے، وہ اندازہ ہو رہا تھا۔ ایسا ایسا جو ان کو محسوس ہوتا رہا یہ۔ اچھا، انہوں نے یہ جس نے بھی یہ جو معاملہ کیا، اس کو کوئی بول رہا ہے جنونی ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا وہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں کام کیا، مگر اس سے یہ دیکھیے کہ ان کو مارچ ختم کرنے میں سہولت مہیا ہوگی نا۔ اچھا، ایک بات اور ہے، ان سب معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک غلطی حکومت کر چکی ہے آج سے بہت پہلے، بھٹو صاحب کے ہاتھوں وہ غلطی ہوئی تھی کہ حمود الرحمان کمیشن شائع نہیں کیا تھا۔ اب جو بھی تحقیقات ہو وہ پبلک ہونی چاہیے۔ آج آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، میرے خیال میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میں لیٹسٹ کہ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میرے خیال میں تھوڑی سی میں نے سنی تھی۔ انہوں نے جو مین بات یہ کی ہے، انہوں نے کہا جی فل کوٹ ہو۔ 2-3 یوتھیاز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، صحافی، ٹھیک ہے، وہ نام نہیں لوں گا، وہ تو کہتے ہیں نا سارے آ جائے، بھائی پٹواری بھی آئیں گے۔ مت کیا کیجیے یار، یہ کی جگہ کوئی اور ایک جملہ وہ لگ جاتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں کچھ اور آتا ہے، ایک نقطہ اور یو کے نیچے۔ اچھا، ان کو تکلیف ہوئی کہ جی وہ 3 وہ ہوں، اوپر کے 3 ہوں اور 2، نے کہا نہیں، اوپر کے 3-2 وہ ٹائم گزر گیا جو اوپر کے 2 اور 3 کا سلسلہ چلتا تھا۔ یہ کس کا اعتبار کرتا ہے؟ یہ تو مانتا ہی کسی کو نہیں ہے۔ 2-3 کریں گے، یہ رات میں پھر دھرنا لے کے بیٹھ جائے گا کہ مجھے تو ان پہ اعتبار نہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس نے بدنام کیا شروع میں، سب چیف جسٹس کو اس نے بدنام کیا، جوش کلے فوج کو یہ بدنام کر رہا ہے۔ یہ سب چیف جسٹس کو نہیں، ثاقب نثار کو بدنام نہیں کیا، کر دے گا کسی وقت بھی، کیا کرے گا، چلے یہ وہ ڈائن ہے جو بچوں ہی کھاتی ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھیں۔ تو خیر بہرحال انہوں نے کہا نہیں، یہ بھائی فل کوٹ ہی بیٹھے گا اور بیٹھنا بھی چاہیے فل کوٹ۔ اب ٹائم آ گیا، عدالت ثابت کرے اور اپنے داغ دھوئے۔ نہیں، عدالت ثابت کرے کہ وہ حب الوطنی ہے، وہ ثابت کرے کہ قانون کی پاسداری ہے، آئین کی پاسداری ہے جی اس ملک میں جی۔ اور ایک بات، امپلیمنٹیشن آف لا 99% ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت پہ۔ بالکل، پولیس تو معاملات کو ٹیڑھا کر کے جب عدالت میں لے آتی ہے، عدالت اس کو سیدھا کرتی ہے نا۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض کرے یا کہے کہ نہیں صاحب فل بینچ نہیں؟ جو بھی شخص، ہم تو فل بینچ اس وقت مانگ رہے تھے جب انہوں نے، یعنی ہم سے مراد ہم جیسے ذہن کے لوگ، ہم تو میاں صاحب پہلے بھی چلے گئے تھے کہ آ جاؤ فل بینچ کبھی بٹھالنے کو یہ لوگ تیار نہیں ہوئے، مگر اب تیار نہیں ہوئے تو پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا۔
اور ہونا پڑے گا. اب فل بینچ بننی چاہیے، اور یہ مطالبہ بہت عقل و فہم کا ہے شہباز شریف کا کہ فل بینچ بیٹھے. خان صاحب یہ نئی کہانی روز روز لے آتے ہیں. اعظم سواتی والا وہ لے آئے. دیکھیں خان صاحب میں تو پہلے ارشد شریف والی وہ آئی، نون لیگ بھی پیٹتی رہی سب کہ یہ صحیح نہیں ہے. پھر وزیر اعظم ہاؤس کی لیکیج ہوئی، سب نے کہا کہ یار یہ صحیح، لیکن یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ غدار ہے، یہ نکال کے لے کے آئے ہیں. پھر نیب والا ویڈیو آئی، انہوں نے بلیک میل کر کے، اس وقت تو یہ کہتے جو بات کرتا تھا کہتے تھے یہ غدار ہے. آج حامد میر کا بھی بیان آیا، آج کوئی بھی صحافی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ سب سچ کی بات کرتے تھے کہ یہ غلط بات ہے. یہ کہتے تھے یہ تو کلیئر ہو گیا اعظم صاحب کہ وہ ایف آئی اے نے کہہ دیا ویڈیو فیک ہے. یہ بھی فیک، ہاں یہ بھی فیس سیونگ ہے. یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے وہ فیک ویڈیو کس نے ڈالی. جی میں تو فیس سیونگ نہیں ہے، یہ ڈائیورٹ کرنے کی پالیسیاں ہے. کیا ہے ڈائیورٹ کرنے کی پالیسیاں ہیں کہ جب اتنے سخت بیانات دے دیے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے آپ نے ایک نئی ویڈیو ڈلوا دی، اور اس کے تو ماہر ہیں. آج انہوں نے مولا جٹ 3 پہ پابندی لگا دی. انہوں نے مولا جٹ 3 نہیں، یہ پابندی میں تو سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیوں اس قسم کی پابندیوں کا میں فیور نہیں کرتا. بولنے دو بھائی، اس وقت 22 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ آدمی اس کی بات سن رہے ہیں نا. جب باتیں اس ٹائپ کی، ابھی جیسے یہ کل پرسوں کے واقعات سب ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد سوچ رہی ہے، ایک بڑی تعداد سوچ رہی ہے. اچھا ایک بات، ان کو بولتے ہوئے تسلسل نہیں ہے، وہ بولتے ہوئے جو کچھ نہیں بولنا ہوتا ہے وہ بھی بول جاتے ہیں، اور وہ آدھے گھنٹے بعد کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. جو پہلے بولا ہوتا ہے اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. اور یار جس شخص نے جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دی، جس نے پاکستان میں 12 موسم کر دیے، تو اس سے تو کوئی بعید نہیں ہے نا کہ کچھ بھی کہہ دیں وہ کچھ بھی چینج کر دیں. جو وہ کچھ کہیں گے اس سے ریفلیکشن آئے گا. دیکھیں ایک حد تک تو لوگ ان کے فیور میں رہیں گے، ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں. یہ آپ کو تو پتا ہوگا نا وہ بادشاہ کے زمانے کا عقل کے اندھے کا معاملہ. تو یہ عقل کے اندھے تو ہیں، مگر ایک بڑی تعداد کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، نہ اس کو تو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اس کے پاس کوئی پلاننگ ہے، نہ کسی سے وہ مخالفت کر سکتا ہے، نہ کسی سے دوستی کر سکتا ہے. وہ صرف اپنی ذات پہ مکمل، اس سے اپنی ذات، وہ سیلفی ذات نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا. وہ کہہ رہے بس وہ وہیں کا وہیں ہے. وہ کل بھی یار ہاسپٹل آپ کس کام میں، دونوں ٹانگوں پہ پلاسٹر بن گیا نہیں، وہ بن گیا. وہ تو ڈرامے، وہ جب یہ ہوگا ایسا نہیں ہے. اب حکومت نے کہا ہے کہ اب بورڈ پہ ڈالیں. ہاں رانا ثناء اللہ نے کہا اب ایسا نہیں ہے کہ تم گھر پہ بیٹھ کے آپ کہو گے یہ ہو گیا میری ٹانگ ٹوٹ گئی میرے ادھر چل کے جا رہے تھے ایک گولی جو ہے نا یا 6 گولیاں 15 بڑھ کیوں رہی ہیں سر؟ گولی بڑھی جاتی ہے خان صاحب. اچھا عمر کا تقاضا ہے. نہیں گولیاں بچے دیتی ہے. اچھا یہ بتائیں یار خان صاحب، کیوں آپ ڈی جی سی شریف آدمی یار، انٹیلیجنس کا مطلب جس نے پوری لائف اس میں گزاری، اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کی جو یعنی کمیشن کے بعد جو اس کی سروس شروع ہوئی ہے وہ بھی انٹیلیجنس کور میں شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ سپر سپاہی کہلاتے ہیں فوج میں. جی. اور وہ بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، کراچی میں بھی اینٹی ٹیررسٹ کی کمانڈ کرتے رہے، پورا وہ چلاتے رہے. اور بڑا لائل مور دین 80% ان کے جو بھی آپریشن ہوئے کامیاب ہوئے، مور دین 80%. سنا ہے کلبھوشن والا بھی مسئلہ بہت سارے گن کے تھک جائیں گے آپ. مگر اب دیکھیے میرا اپنا انداز، ایسے آفیسر کو اس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا دیکھیں آفیسر سے اختلاف ہوتا ہے، ہو جائے. دیکھیں میاں صاحب کا ہوا تھا، بتائیے آپ. لیکن میاں صاحب کیا کہتے تھے؟ میاں صاحب کہتے تھے کہ جو لوگ یہ سیاست میں نذیر صاحب اپنے کیا نام ہے ان کا، مریم نواز صاحبہ کا ہوا. کیا بولا کہ آپ سیاست سے الگ ہو جائیں. یہ نہیں بولا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دو، ان کو نکال دو، ان کو یہ کر دو.
ان سے کہا، ان کا ان کے نام لے کے کہا کہ آپ سیاست سے دور ہو جائیے، سیاست میں دخل اندازی مت کیجیے. ان کے نام بگاڑے؟ نہیں، ابھی بھی، آج بھی. اب میری جو پورا میں 4 دن سے مستقل اس کے ہر طریقے سے، ہر چینل سے، غیر ملکی چینل پہ بھی جو اخباروں میں رپورٹ آ رہی ہیں وہ بھی پڑھتا رہا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پورا نام ان کا فیصل، کیا پورا نام ہے؟ فیصل نصیر. فیصل نصیر. فیصل نصیر صاحب جو ہے، جب وہ یہاں پوسٹ ہوئے، اچھا کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کو اس جگہ پہ پوسٹ ہوئے؟ ابھی ارے 3 مہینے ہوئے. اور اسی دن سے شروع ہو گئے. ہاں، جس دن وہ آئے تو ان کی تکلیف ہی وہی، ان کی ایبلٹی، ان کی جو ذہانت، ان کے جو معاملات ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی تخریب کاری کی، ایسی سازش پہ پاؤں رکھ دیا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. اور وہ تمام مکتب فکر جو اینٹی پاکستان ہیں، چاہے ملک سے باہر، چاہے دیکھیں ملک کے اندر بھی سہولت کار ہوتے ہیں. سلیپنگ سیلز تو الگ بات ہے، ویسے ہی سہولت کار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. جس میں ایک بڑی تعداد جس کو سول سوسائٹی کہتے ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں. بالکل، وہ ہمیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. سول سوسائٹی، ہمیں تو بھائی جو گاؤں میں رہنے والا ہے سول سوسائٹی پائی کہاں جاتی ہے؟ یہ ایک مخصوص جگہ پہ اگتی ہے، ان کی پنیری علیحدہ ہے. انہوں نے یہ اگتی ہے ڈیفینس میں، یہ اگتی ہے سول سوسائٹی کی جو بغیر آستین کے قمیضوں میں، ٹھیک ہے، یہ اگتی ہے اسلام آباد میں. یہ 2-4 مخصوص جگہ ہیں. یہ یا لاہور کی ایک مخصوص جگہ ہے ڈیفینس کے وہاں ہوتی ہے. یہ اس ٹائپ کے لوگ ہمیشہ اس ٹائپ کی سہولت کاری کا، اصل میں وہ اپنے تعلقات بنانے میں سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں تو سمجھتے ہمارے تعلقات بن رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی سازش پکڑ لی ہے جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا تھا. اب پوری کوشش یہ ہے کہ ان کو اتنا ڈسپیوٹڈ کر دیا جائے، اتنا ڈسپیوٹڈ کر دیا جائے کہ یہ خود ہی تنگ آ جائے. مگر یہ تنگ آنے والا آدمی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت زیادہ مضبوط اعصاب کے، بہت زیادہ برداشت والے، بہت زبردست آدمی ہے. اور اس پوری سازش کے پیچھے ایک حصہ اور ہے، آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی پریشرائز کرنا ہے. مگر دونوں کی کرنا، مگر الحمدللہ رب العالمین سب پڑھتے اترتی جا رہی ہیں، پڑھتے اترتی جا رہی ہیں. اور ایک دن وہ گول بالکل ایک دم چمکتا ہوا سب کے سامنے آ جائے گا، جلد آنے والا ہے انشاءاللہ. آ جائے گا. ان کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ برائی اور جھوٹ کی خانصا آپ ایک بات نوٹ کریں، میرے ذہن میں ایک بات اور تھی کہ وہ جو بیچارہ گوندل جس کو گولی لگی ہے، جس کے بچے کھڑے ہوئے تھے، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا بغیر FIR. نہیں، وہ گولی کہاں سے لگی؟ یہ نہیں بتایا کہ اس کو لگنے والی بلٹ اس پسٹل سے یا اوپر والی ہے. 2 گولیاں جو وہاں ملی وہ کون سی تھی یہ نہیں بتایا گیا. یہ بھی پبلش ہونا چاہیے نا کہ اس کو گولی آیا اسی لڑکے کی لگی ہے جو فائرنگ کر رہا تھا، یا گولی اوپر سے آن کے لگی ہے، کیونکہ فائرنگ دیکھ کے اوپر سے بھی فائرنگ ہوئی ہے. تو پھر اس کے بھی تو قتل کا مقدمہ بنتا ہے. وہ کس پہ بنے گا؟ جو اوپر تھے. تو یہ گول کیوں ہو رہا ہے سارا؟ یہ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کریں. حکومت وہاں پنجاب حکومت ہے، وہ پوری ان کی بحث چل رہی. 2 4 لوگ خان صاحب اب پورے لاہور کو بلاک کر دیتے ہیں. کیا پنجاب حکومت پاکستان میں نہیں ہے؟ سندھ والوں نے تو ڈنڈا اٹھایا، انہوں نے بتا ڈنڈا اٹھایا. خان صاحب آپ احتجاج، میں بات نہیں کرو آپ. ارے کل 500 سے 700 آدمی آپ کو تکلیف ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، احتجاج کرو. آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے بینر اٹھاؤ، نعرے لگاؤ، گالم گلوچ جو کرنا کرو. آپ ایسا کیسا ہے کہ روڈ پورا مین روڈ ہے بلاک کر کے ٹائر لے کے احتجاج میں ایسا ہوتا ہے. موٹر سائیکل والا ایک موٹر سائیکل چلا دی، اس کا کاروبار تھا. خیر آنے والے وقت میں چند دنوں کی بات ہو رہی، چند دنوں کی، ہفتوں کی بھی نہیں، چند دنوں کی بات ہے. ہر چیز کھل کے عوام کے سامنے آتی جائے گی. اور انہوں نے جو مخالفت جس آدمی کی اختیار کر کے شور مچانا شروع کیا ہے، وہ کہیں نہیں جاتے، وہ وہیں رہیں گے. یہ فوج کا ڈسپلین ہے. آپ کی میموری میں ہوگا جب حامد میر کو گولیاں لگی تھیں، حامد میر نے تو ایک آدمی کا نام لے دیا تھا نا. اس وقت کے جو آرمی چیف تھے فوراً ان کے آفس پہنچ گئے تھے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی وقت پہنچ گئے تھے.
تب آپ اندازہ کر لیں کہ فوج تو اپنے آدمی اپنے آفیسر کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے سپاہی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ نہیں اللہ تعالیٰ اس پاکستان پہ رحم کرے گا، اور رحم آمین کرنے والا آمین، انشاءاللہ یہ پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ، پاک افواج تا قیامت رہے گی اس پاکستان مگر کی بغیر بنیادوں۔ پاک افواج تا قیامت رہے گی، بغیر سویلین انٹرفیرنس کے۔ بالکل، سول سپرمیسی پاکستان میں ضروری ہے، اسی کے ساتھ پاکستان کی جڑیں مضبوط ہوں گی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔